امریکہ کی ایک یونیورسٹی پٹسبرگ کے پروفیسر جو کہ کرونا وائرس پر ایک اہم تحقیق کر رہے تھے اور جلد ہی اس تحقیق کے حوالے سے بہت اہم نتائج دنیا کے سامنے بھی لانے والے تھے، ان پروفیسر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ وہ پروفیسر کون تھے اور ان کو کب، کیسے اور کہاں پر قتل کیا گیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بنگ لیو 37 سال کے وہ چائنیز پروفیسر ہیں جو کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی پٹسبرگ میں کرونا وائرس پر انتہائی اہم تحقیق کر رہے تھے اور بہت جلد وہ اس تحقیق کے حوالے سے انتہائی اہم نتائج دنیا کے سامنے بھی لانے والے تھے، جس سے پہلے ان کو ان کے اپنے ہی گھر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے بنگ لیو کی زندگی پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ بنگ لیو نے نیشنل یونیورسٹی سنگاپور سے کمپیوٹیشنل سائنس میں پی ایچ ڈی کیا تھا اور پھر 2014 میں ایمیون کلاک جو کہ کمپیوٹر سائنس میں پریسٹیجیس ٹیورنگ ایوارڈ ونر ہیں، ان کے ساتھ پوسٹ ڈاکٹرل فیلو کے طور پر کارنیگی میلن یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا تھا۔ لیو ایک ٹرینڈ کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے، مگر بعد میں ان کی ایکسپرٹیز کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ساتھ بیولوجی میں بھی ڈیولپ ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ریسرچ کے دوران میتھمیٹیکل اور کمپیوٹیشنل ٹول کو ماڈل بایولوجیکل سسٹم میں بھی اپلائی کیا۔ یونیورسٹی آف پٹسبرگ اسکول آف میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹیشنل اینڈ سسٹم بایولوجی میں جو کہ امیون سسٹم اور ماڈلنگ کمپلیکس پروسیس پر کام کر رہی ہے، وہاں پر بنگ لیو موت سے پہلے ایک ریسرچ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ آوڈ بہر جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی تھی اور اس ریسرچ میں لیو کی سپروائزر بھی تھی، ان کا کہنا ہے کہ لیو کرونا وائرس کی اس ریسرچ میں کچھ بہت ہی اہم ریزلٹس پر پہنچنے والے تھے اور اسی ریسرچ کی اپڈیٹ کے لیے میں نے لیو کو ویکنڈ پر کافی ای میلز بھی کی، جن کا مجھے لیو کی طرف سے ریپلائی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لیو میری ہر ای میلز کا فوراً رسپانس دیتا ہے، تو ان ای میلز کا جواب نہ آنے پر اس وقت میں بہت حیران بھی ہوئی۔ لیو کی موت کا واقعہ 2 مئی کو ہفتے کی دوپہر کو اس ٹائم پیش آیا جب لیو امریکہ کی ایک سٹیٹ پینسلوینیا میں اپنے گھر میں موجود تھے، جہاں پر صرف وہ اور ان کی وائف رہتے تھے اور ان دونوں کی باقی ساری فیملی چائنا میں تھی۔ لیو کے مرڈر کیس کے انویسٹیگیٹر ڈیٹیکٹیو سارجنٹ برائن نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ 6 مئی کو بدھ والے دن ریلیز کی۔ اس رپورٹ کے مطابق 2 مئی کو ہفتے کی دوپہر کو بل لیو ایلم کورٹ میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے، ان کے سر اور گلے میں گولیوں کے نشان موجود تھے۔ تفتیش کے دوران پولیس کو پروفیسر کے گھر کے باہر کالمیگن سرکل میں جو کہ ایلم کورٹ کے پاس ہے، وہاں پر گاڑی میں موجود 46 سال کے ایک شخص کی لاش بھی ملی، جس کے بارے میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے پروفیسر کو قتل کرنے کے بعد واپس اپنی گاڑی میں آ کے خود کو سر پر گولی مار کے خودکشی کر لی تھی، اور اس شخص کی تفتیش کرنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شخص بھی امریکہ کا سٹیزن نہیں تھا۔ لیو کے گھر کے آس پاس کے لوگوں کے مطابق لیو اور اس کی وائف بہت کم کسی سے بات کرتے تھے اور بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور جس دن لیو کو قتل کیا گیا اس دن اس علاقے میں کسی نے بھی کسی قسم کی گولی کی کوئی آواز بھی نہیں سنی۔ جس کمرے میں لیو کی موت واقع ہوئی، اس کمرے کا گارڈن کی طرف جانے والا دروازہ تفتیش کے ٹائم پولیس کو کھلا ملا تھا اور لیو کی وائف بھی اس ٹائم گھر میں موجود نہیں تھی، اور اس واقعے کے دوران گھر کی کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قاتل صرف اور صرف لیو کو ہی نشانہ بنانے آیا تھا۔ ڈیٹیکٹیو برائن کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بنگ لیو کو مارنے والا شخص ان کو پہلے سے جانتا تھا، مگر فی الحال ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ مارنے والے شخص کی لیو کے ساتھ ان کے چائنیز ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ برائن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کو پورا یقین ہے کہ یہ ایک قتل ہے، مگر کیونکہ مرنے والا اور مارنے والا یعنی کہ قاتل اور مقتول دونوں امریکن سٹیزنز نہیں تھے، اس لیے اسٹیٹ کی پولیس نے رپورٹ کو آگے فیڈرل اتھارٹیز کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ تفتیش کو مکمل کر کے اس قتل کی اصل وجہ کو سامنے لا سکیں۔ یونیورسٹی کے مطابق بنگ لیو کرونا وائرس کے مختلف بایولوجیکل سسٹم کے سیلولر میکنیزم پر کام کرنے والی ٹیم کا حصہ بھی تھے اور ساتھ میں کرونا وائرس کے پیشنٹس کی ہیلتھ کمپلیکیشنز پر بھی کام کر رہے تھے اور اس میں اپنی بہترین خدمات انجام دے رہے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے
पहले अप्रैल 26 को उन्होंने अपनी एक तहकीक में कार्डियक डिसऑर्डर, रेडिएशन डिजीज और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि किसी भी बीमारी का वायरस इंसानी जिस्म में कैसे अपना काम करता है। यूनिवर्सिटी में लियू के कोलीग्स का कहना है कि लियू एक आउटस्टैंडिंग रिसर्चर थे और उन सब के लिए वो एक मेंटोर से कम नहीं थे। उनका ये भी कहना है कि हम लियू की इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे और ये अहद करते हैं कि हम लियू की स्टार्ट की हुई रिसर्च को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंफोटेनमेंट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लाजमन क्लिक करें ताकि आपको हमारी बाकी वीडियोस बर वक्त मिल सकें।